یہ کون سی رات ہے؟ 21ویں رات، اس کی بھی دلیل موجود ہے. یہ رات 21ویں ہے، اس کی دلیل ہے. ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور ایک لمبی روایت انہوں نے ذکر کی جس کے ٹکڑے میں ذکر کروں گا تاکہ اتنا حصہ ہمارے سامنے آ جائے. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَدْ أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، مجھے یہ رات دکھائی گئی تھی لیکن یہ رات مجھے بھلا دی گئی. وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ مِّن صَبِيحَتِهَا، اور میں نے دیکھا کہ اس رات کے اگلے دن اس کی صبح میں مٹی اور پانی میں سجدہ کر رہا ہوں. یعنی کیچڑ ہے، پانی ہے، مٹی ہے، اور میں نے دیکھا جب اس کو دکھایا گیا کہ یہ رات ہے تو مجھ کو رات کون سی ہے وہ تو یاد نہیں، لیکن اتنا یاد ہے کہ اس رات کی صبح میں کیا کر رہا ہوں؟ سجدہ کر رہا ہوں. اور سجدہ کس میں ہو رہا ہے؟ کیچڑ میں سجدہ ہو رہا ہے. تو وہ یاد ہے مجھ کو. تو آپ نے فرمایا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، تو تم اس کو آخری 10 راتوں میں ڈھونڈو. اس رات کو کہاں ڈھونڈو؟ اب بھول گیا میں، بھلا دیا گیا مجھ کو یہ، اب تم ڈھونڈو. کہاں ڈھونڈو؟ آخری 10 راتوں میں اس کو تلاش کرو. وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ، اور اس کو ڈھونڈو وتر راتوں میں. 1 3 5 7 9 یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ وتر ہوتا ہے. 21 23 25 27 29 یہ وتر ہوتا ہے. اس لیے وتر آپ کی کتنی رکعت ہوتی ہے؟ 4 ہوتی ہے کہ 2؟ 3. تو 3 یا پھر 1 بھی ہوتی ہے، 5 بھی 7 بھی ہوتی ہے، لوگوں کو معلوم نہیں ہے. تو وتر 3 ہوتی جو 2 کے پہاڑے میں آتا ہے نہیں آتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وتر. 1 3 5 7 9 یہ وتر ہوتا ہے. پھر آپ 11 والا 20 والا جو بھی کریں وہ سب وتر ہوگا. تو آپ نے فرمایا اس کو وتر راتوں میں تلاش کرو. تو اب صحابی کہتے ہیں فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، اس رات میں بارش ہوئی. وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ فَوَقَفَ الْمَسْجِدُ، مسجد میں جو چھت تھی، جو لکڑیاں اور کھجور کی چھالیں وغیرہ اس طرح کی چھت مسجد کی تھی، مسجد نبوی کی. اس میں سے بارش جب ہوتی تھی تو پانی مسجد میں آتا تھا. واٹر پروفنگ اس کی تھی نہیں ہے. اب پانی پورا مسجد میں آیا، پورا مسجد میں کیا تھی؟ قالین تھی نہیں، اس میں کنکریاں تھی، دھول مٹی تھی اس کے اندر. اب مسجد میں کیا ہو گیا؟ بارش کے پانی سے کیچڑ ہو گیا. فوقف المسجد، مسجد میں سے پانی نیچے آنے لگا. فبصرت عینایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میری ان آنکھوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. علی جبہتہ اثر الماء والطین من صبح 21، تو 21ویں رات کی صبح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر میں نے گیلا پن، مٹی اور پانی کیچڑ کا اثر دیکھا. کیوں؟ سجدہ کرنے کی وجہ سے. اور کیسے دیکھا؟ نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی کیا کرتے تھے؟ امام کے لیے سنت کیا ہے؟ وہ سلام پھیرنے کے بعد میں پلٹ کے کس طرف منہ کر کے بیٹھے؟ مقتدیوں کی طرف. تو جب آپ پلٹ کے بیٹھے تو میں نے آپ کی پیشانی دیکھی تو اس پہ کیا تھا؟ کیچڑ تھا. تو میں نے کیا، وہ کون سی رات تھی؟ 21ویں. تو جو علامت بتائی گئی وہ علامت کون سی رات میں ہوئی؟ تو یہ رات کون سی ہے؟ 21. آج کون سی رات ہے؟ لیکن یہ اور کوئی رات ہو سکتی کہ یہی ہے. آئیے ٹھہرو ذرا، صبر کرو آپ. یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ 21ویں رات میں لیلۃ القدر وہ رات تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی. اور آگے آتے ہیں 23 بھی ہو سکتی کیا، وہ بھی دیکھتے ہیں. عبداللہ ابن انیس کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اریت لیلۃ القدر ثم انسیتها، مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی پھر میں بھول گیا، مجھے بھلا دیا گیا. وارانی صبحها اسجد فی ماء وطین، اور میں نے دیکھا کہ اس رات کی اگلی صبح کو میں ماء اور طین کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں.
قال فمطرنا لیلۃ 23، صحابی کہتے ہیں کہ 23 کو بارش ہوئی، 23ویں رات کو کیا ہوئی؟ 23، 23ویں رات کو بارش ہوئی۔ 23، 20 اور 3، 30ویں سنیں گے آپ، 20 اور 3۔ فصلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانصرف، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی اور نماز کے بعد آپ پھر کے بیٹھے۔ وَإِنَّ أَثَرَ الْمَاءِ وَالطِّينِ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنفِهِ، اور کیچڑ کا، پانی اور مٹی کا اثر آپ کی پیشانی اور آپ کی ناک پر تھا۔ کہتے ہیں وَكَانَ، راوی کہتے ہیں وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ ابن اُنَيْسٍ يَقُول 23، اس روایت کی نقل کرنے والے صحابی لیلۃ القدر کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ 23، یعنی وہ انہوں نے اس رات کو پایا تو کون سی تھی؟ 23ویں رات تھی۔ جو علامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی وہ علامت اور کون سی رات میں ہوئی؟ ہو سکتا اسی سال ہوئی ہو سکتا بعد کے سال میں بھی ہوئی ہو، لیکن جو علامت انہوں نے یاد رکھی وہ کس رات کو پوری ہوئی؟ آپ نے یہ تو نہیں بتایا نا کہ اسی سال میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں ایسا کر رہا ہوں، خواب میں دیکھا کہ میں لیلۃ القدر میں کیا کر رہا ہوں؟ سجدہ کر رہا ہوں اور اس میں میری پیشانی پر کیا ہے؟ مٹی کا اثر ہے۔ تو وہ صحابی کیا کہتے ہیں میں نے دیکھا، وہ کون سی رات کو ایسا ہوا؟ 23ویں رات کو ہوا۔ تو وہ صحابی جب بھی کسی سے لیلۃ القدر کے بارے میں بتاتے تو کیا کہتے تھے؟ 23 وہی رات لیلۃ القدر کی ہے۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا صحیح مسلم میں۔ اور آگے آئیے، 25ویں بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ پیچھے روایت دیکھ چکے ہیں، وَأُنزِلَ الْقُرْآنُ ل24 خلت من رمضان، قرآن نازل ہوا تو کب نازل ہوا؟ 24 راتیں ہو جانے کے بعد 25ویں رات کو قرآن نازل ہوا۔ تو اللہ نے قرآن کون سی رات میں نازل کیا؟ لیلۃ القدر میں، اور وہ کون سی رات تھی؟ 25ویں۔ تو 21 بھی ہو سکتا ہے، 23 بھی ہو سکتا ہے، 25 بھی ہو سکتا ہے، ساری تو نہیں ہو سکتی نا، کیونکہ ایک رات میں قرآن نازل ہوا، ساری 21 کو بھی نازل ہوا، ایک رات ہے وہ، ایک فیہ لیلۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ کوئی آدمی بیٹھے گا بولے گا ایک نیا قول میرا بھی جوڑ دو 60 میں، کہ ساری راتیں ہوتی ہیں رمضان میں، 21 بھی لیلۃ القدر ہوتی ہے، 23 بھی ہوتی ہے، 25 بھی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، وہ ایک رات ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ نہیں کہ ساری راتیں ہیں۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 25ویں بھی ہو سکتی ہے۔ 27ویں یہ تو پوری دھوم دھام والی ہے، تو سب اس میں کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، لیکن دلیل کیا ہے لوگوں کو معلوم نہیں، سب مناتے نا، کہاں سے اس کی بھی دلیل چاہیے کہ تم کو؟ ابھی کچھ لوگ ڈر جاتے، گھبرا جاتے ہیں، اس کی بھی دلیل چاہیے، اب سب تو کر رہے ہیں نا، ابھی آپ کو کیا دلیل چاہیے؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قمنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے دین کو دلائل کے ساتھ آدمی معلوم کرے تو اس کے عمل میں پختگی پیدا ہوتی ہے، اس کی یقین میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قمنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ 23، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں 23ویں رات کو، 20 اور 3، 23ویں رات کو قیام کیا، فی شہر رمضان، رمضان کے مہینے میں، الی ثلث اللیل الاول، رات کے پہلے 1/3 حصے میں، 1/3 جس کو آپ کہیں گے، اس میں ہم نے قیام کیا۔ تو قیام کیا، تراویح پڑھی، ثم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا احسب ما تطلبون الا وراءکم، میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز تم تلاش کر رہے ہو وہ آگے ہے۔ کون سی رات میں کہا آپ نے؟ یعنی وہ رات تھی نہیں، آپ نے کہا جو تم ڈھونڈ رہے ہو، جس کی تلاش میں تم، جستجو میں تم ہو، وہ میں سمجھتا ہوں آگے ہے۔ ثم قمنا معه لیلۃ 25 الى نصف اللیل، پھر ہم نے 25ویں رات کو بھی آپ کے ساتھ قیام کیا آدھی رات تک، شروع سے جو تراویح پڑھی لمبی، تو کب تک ہوئی رات؟ وہ آدھی رات تک پڑھتے رہے۔ ثم قال، آپ نے فرمایا لا احسب ما تطلبون الا وراءکم، میں سمجھتا ہوں جو چیز تم ڈھونڈ رہے ہو وہ آگے ہی ہے، ابھی ہوئی نہیں، وہ ملی نہیں، وہ کہاں ہے؟ الا وراءکم، آگے ہے وہ۔
فقمنا معه ليلة 27، پھر ہم نے 27ویں کو آپ کے ساتھ میں قیام کیا، حتی اصبح، صبح تک ہم نے رات بھر قیام کیا، پوری رات قیام کیا، وسکت، جب صبح ہوئی تو آپ نے پھر جو بول رہے تھے آپ جو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ آگے ہے، آپ نے کہا آپ چپ ہو گئے، یعنی رات مل گئی۔ تو کون سی رات تھی وہ؟ 27ویں۔ تو 27ویں رات بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، ہونا چاہیے، مطلب پبلک کے لیے تو ہونا ہی چاہیے بولتے لوگ، لیکن وہ رات بھی ہو سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کیونکہ پچھلی راتوں میں آپ نے دیکھا کون سی راتیں تھی وہ، 21 بھی تھی، 23 بھی تھی، 25 بھی تھی، 27ویں بھی ہو سکتی ہے۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور اس کی سند جید ہے، مسلم کی شرط پر ہے، جس پاور کی مسلم کی روایتیں ہوتی ہیں اسی پاور کی روایت ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ قسم کھا کے بولتے تھے وہ 27 ہے، کیونکہ فرماتے ہیں عن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال ابی فی لیلۃ القدر واللہ انی لاعلمها، ابی بن کعب صحابی ہیں، کہتے تھے اللہ کی قسم مجھ کو معلوم ہے وہ رات کون سی ہے، مجھ کو معلوم ہے وہ رات کون سی ہے۔ وَأَكْبَرُ عِلْمِي هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِقِيَامِهَا، اور جہاں تک کہ میرا علم جاتا ہے وہ وہی رات ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو قیام کا حکم دیا تھا۔ دیکھیے 3 راتیں ہیں جس میں آپ نے سب کو جمع کیا تھا، پہلی رات آپ نے قیام کیا، پھر دوسری رات میں کیا، پھر تیسری رات میں کیا، تیسری کے بعد میں آپ نے قیام کیا نہیں، جو 3 راتیں آپ نے تراویح پڑھی تھی تو تیسری رات میں آپ نے حکم دے کے سب کو جمع کروایا تھا، یہاں تک کہ گھر کی عورتیں اور وہ سب کو جمع کیا تھا۔ تو کہتے ہیں وہ وہی رات ہے جس میں سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا تھا، اور وہ کون سی رات ہے؟ کہتے ہیں ہیا لیلۃ 27، وہ 27ویں رات ہے۔ وہ کون سی رات ہے؟ 27ویں رات۔ اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ کیا 29 بھی ہو سکتی ہے؟ آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیلۃ القدر لیلۃ السابعہ او التاسعۃ وعشرین، کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں، یہ مسند احمد کی روایت ہے اور ابن خزیمہ میں بھی ہے اور حسن درجے کی روایت ہے، کہتے آپ فرماتے ہیں لیلۃ القدر 27ویں یا 29ویں رات ہوتی ہے۔ کون سی رات ہوتی ہے؟ 27ویں یا 29ویں۔ تو اپنے پاس اب کیا کیا جمع ہوا؟ 21، 23، 25، 27 اور 29۔ ابھی اپنے کو تھکنا نہیں ہے، ابھی اور کام بچا ہے اپنے بہت، کہ کوئی آدمی سوچے اب 5 تو ہے، ابھی کیا ہے، تو یاد رکھیے یہ بھی نہیں، آگے اور اپنے کو اور کرنا ہے کام۔ کیا لیلۃ القدر جفت راتوں میں ہو سکتی ہے؟ 22، 24، 26، 28 اور 30 کو ہو سکتی ہے؟ اس میں ہو سکتی ہے، لیلۃ القدر ان راتوں میں بھی ہو سکتی ہے، تو کام اپنا بڑھ جاتا ہے۔ لیکن یہ کسی کی رائے نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہوگا لیکن یہ خود حدیث میں آیا ہے، امام احمد وغیرہ نے اس کو، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ عبد الرحمن ابن جوشن الغطفانی کہتے ہیں ذکرت لیلۃ القدر عند ابی بکر، ابو بکر الگ ہیں اور ابو بکرہ الگ ہیں، ابو بکرہ بھی صحابی ہیں، ابو بکر بھی صحابی ہیں۔ ابو بکرہ وہ ہیں جو دوڑ کے آئے تھے نماز کے لیے اور رکوع میں جا کے صف میں شریک ہوئے تھے۔ کہتے ہیں میں نے ابو بکرہ کے سامنے لیلۃ القدر کا ذکر کیا، فقال ما انا بطالبها الا في العشر الاواخر بعد حدیث سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ میں تو بس آخری عشرے میں ہی اس کو تلاش کرتا ہوں جب سے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرماتے وَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ، میں نے آپ سے سنا فرماتے تھے التمسوها فی العشر الاواخر، لیلۃ القدر کو آخری عشرے میں تلاش کرو، اور آپ نے فرمایا فی 9 بقین، 9 بقین، جب 21 راتیں بچ جائیں۔ 9 کس کو کہتے ہیں؟ بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کام زیادہ دے رہے اپنے کو،
5 कम नहीं हुआ कि तुमको। फी तिस्इन बकीना, देखिए हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब 9 रातें बच जाएं कैसा होता हो? आप बताइए, 21 रातें हो गई तो कितनी बचती हैं? 30 का महीना कितना होता है? बुनियादी तौर पर महीना 30 का होता है, तो चांद दिख जाता है तो 29 का होता है, वरना 31 का होता है नहीं, 30 का महीना होता है। अब 9 रातें बच जाएं तो कौन सी तारीख होती है वो? 22 की रात होती है। फी तिस्इन बकीना, 9 रातें बच जाएं। औ फी सबइन बकीना, या फिर 7 रातें बच जाएं। औ फी खमसिन बकीना, या फिर 5 रातें बच जाएं। औ फी सलासिन बकीना, या फिर 3 रातें बच जाएं। औ फी आखिरी लैलतिन, या फिर आखिरी रात। आखिरी रात कौन सी होती? रमजान की 30वीं रात। समझ में आ रही? क्योंकि ईद वाली रात रमजान की नहीं है। आप लोग बोलेंगे चलो ईद की रात में जागेंगे। ईद की रात कौन सी है? वो अगला महीना शुरू हो जाता है, चांद दिख गया तो क्या हो गया? रमजान चला गया। एहतिकाफ वाले जाते कि नहीं घर को? हाँ, तो वो आखिरी रात से मुराद जिसके अगले दिन आखिरी रोजा होता है वो क्या है? तो 30 वाली रात है, इसलिए आपने फरमाया औ फी आखिरी लैला, या फिर आखिरी रात। तो 22, 9 बज गए यानी 22, 7 बज गए यानी 3 चले गए तो चौथी रात कितनी हो गई? 24वीं, 26वीं, 28वीं या 30वीं। तो आपने फरमाया कि इस तरह से इनमें तुम क्या करो? लैलतुल क़द्र को तलाश करो। इसको इमाम अहमद, तिरमिज़ी, इब्न खुज़ैमा, इब्न हिब्बान, हाकिम ने रिवायत किया है और सही इब्न खुज़ैमा के अल्फाज ये रिवायत के हैं। और अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला ने भी यही तफसीर इसकी बताई है, जो कि सही मुस्लिम में आपको रिवायत मिलेगी, वो लंबी रिवायत। उन्होंने यही बताया कि ऐसा गिनो, तो उन्होंने उल्टा गिन के बताया। तासिया किसको कहते हैं, साबिया किसको कहते हैं? तो कहा कि देखो तासिया वो है जो पीछे से आना पड़ेगा तुमको, यानी वो कौन सी हुई? 22वीं। 22, 24, 26, 28, 30 इनमें भी लैलतुल क़द्र हो सकती है। यही कौल इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का है। अब मजमूल फतावा में कहते हैं, जिल्द 25 सफ़ा नंबर 284 से 86 तक लंबी बात उन्होंने कही, मैं सुना दूं ताकि आपको समझ में आए। कहते हैं कि लैलतुल क़द्र फिल अश्रिल अवाखिर मिन शहर रमज़ान, कि लैलतुल क़द्र रमज़ान के आखिरी अशरे में होती है। हाकदा सह अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही रिवायत से साबित है कि आपने फरमाया अन्नहु क़ाल हिया फिल अश्रिल अवाखिर मिन रमज़ान, ये रमज़ान के आखिरी अशरे में होती है। व तकूनु फिल वित्र मिन्हा, और ये रात रमज़ान की ताक रातों में होती है। लाकिन्नल वित्र यकूनु बिइअतिबारिल मादी फतुतलबु लैलता 21 व लैलता 23। कहते हैं कि ऑड नाइट्स, समझिए इसको, ऑड नाइट्स गुजर जाने के एतबार से भी होती है कि आज कौन सी रात है? 21वीं है, क्योंकि हम जानते हैं कितनी गई, इसलिए 21वीं है, क्योंकि 20 गई। कितनी बची हम बोल सकते हैं? नहीं। तो बची हुई के एतबार से अलग हो सकता है, गई के एतबार से अलग हो सकता है। ताक रातें आपने कही वो किस एतबार से है? तो कहते हैं कि ये रात गुजरने के एतबार से भी हो सकती है कि 20 गई तो बची कौन सी, अब आई कौन सी? 21, तो ये ताक है। और कहते हैं कि इस एतबार से कहते हैं कि फतुतलबु, तो इसको तलाश किया जाएगा लैलता 21 व लैलता 23 व लैलता 25 व लैलता 27 व लैलता 29। कहते इस एतबार से 21, 23, 25, 27 और 29 में उसको तलाश किया जाएगा। लेकिन कहते हैं वो यकूनु बिइतिबारी मा बकी, ये इस एतबार से भी होता है ताक रात कि कितनी बची, कितनी रातें बची हैं, इस एतबार से भी होता है। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लितासियातिन तबका, 9 रातें बच जाएं, ली
साबिअतिन तबका या 7 रातें बच जाएं, लिखामिसतिन तबका या 5 रातें बच जाएं, लिसालिसतिन तबका 3 रातें बच जाएं। तो इस एतबार से ताक रातें, तीसरी बची हुई रात, 5वीं बची हुई रात, 7वीं बची हुई रात, 9वीं बची हुई रात, तो इस एतबार से अगर ताक आप नीचे से आ जाएं, अगर 30 का महीना पकड़ के, तो 22, 24, 26 और 28 और 30 ये रातें भी ताक रातें होती हैं, जैसा कि दोनों तरह की रिवायतें इस बाब में आई हैं। फ़अला हाज़ा इज़ा काना शहरु 30 यकूनु ज़ालिका लयाली अल अशफ़ा। अगर महीना 30 का हो जाए तो फिर इन रातों में भी हो सकती है। कौन सी? 22, 24, 26, 28, 30। और कहते हैं कि वहा कदा फस्सरहु अबू सईद अल-खुदरी फिल हदीस सहीह। इसी तरह से अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला ने सही मुस्लिम की सही हदीस में बताया है। वहा कदा अकाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल शहर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह से महीने में या रातों के बारे में यानी क़ियाम किया है। व इन कान शहरु 29, अगर महीना 29 का हो, कान तारीख़ बिलबाक़ी का तारीख़ माज़ी, अगर 29 का महीना हो तो फिर ऐसा देखा जाएगा 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात और 29वीं रात। अब हमको मालूम है महीना कौन सा, ये कैलेंडर देख के बोल सकते, कसम खा के नहीं बोल सकते, हमको मालूम नहीं, तो अब कैसा भी हो सकता है। कितना हो सकता है? 21 भी, 22 भी, 23 भी, 24 भी। तो इस एतबार से कितनी रातें हो गई? 10 या 9। तो ये पूरी रातें, कोई भी रात लैलतुल कद्र हो सकती है। कहते हैं कि इस एतबार से ये हो सकता है। कहते हैं कि कमा कान उबई इब्न काब यहलिफु अन्हा लैलत 27, जैसा कि उबई इब्न काब से भी आया है, वो कसम खा के कहते थे कि कौन सी रात है? 27वीं रात है। इसको इब्न तैमिया ने मजमूल फतावा में जिक्र किया है, और दोनों तरह की रिवायत हमको इस बाब में मिलती हैं। लिहाजा अक्लमंद आदमी कौन है? अक्लमंद आदमी वो है कि जो इन तमाम रातों को लैलतुल कद्र समझ के उसकी तलब में इबादत करे, है कि नहीं?